علم صرف و نحو کے حوالے سے یہ ہمارا 12واں لیکچر ہے۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ معرب مبنی اور اس کی انواع، اس کی مثالیں، اسی طرح منصرف غیر منصرف کے بارے میں، جمع منتہی الجموع کے بارے میں پڑھیں گے، اور اسلوب قسم، اسلوب اختصاص، اسلوب مدح، اسلوب تعجب اور تعجب کی صیغ کے بارے میں، اسلوب اغراء، اسلوب تحذیر، اسلوب اختصاص، یہ چیزیں اس میں پڑھیں گے، اور ان سب اصطلاحات کو مثالوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ الکلمۃ التي يتغیر شکل آخرہ بتغییر وضعہ فی الکلام یسمى المعرب۔ یہاں معرب کی تعریف کی جا رہی ہے کہ معرب کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جو کہ تبدیل ہوتی ہے، جس کی آخری حرف کی شکل تبدیل ہوتی ہے، بتغییر وضعہ فی الکلام، کلام میں اس کے واقع ہونے کی وجہ سے جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اس تبدیلی کی وجہ سے اس کی آخری حرف کی شکل جو ہے، اعراب جو ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو معرب کہتے ہیں۔ یعنی وہ لفظ جو پیچھے کسی عمل کرنے کی وجہ سے اپنا اعراب تبدیل کر دے، اسے معرب کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ من الکتاب، اب لفظ الکتاب جو ہے یہ معرب ہے، من پیچھے لگا ہے جس کی وجہ سے کتاب کے آخری حرف کے نیچے زیر آ جائے گی، من الکتابی۔ تو یہ اس نے اپنی کلام کے اندر جو اس کی وضع ہے، جہاں پہ یہ موجود ہے، پیچھے عامل کی وجہ سے یہ اپنی شکل تبدیل کر رہا ہے، آخری حرف، یعنی پہلے الکتاب بو تھا، پھر من کی وجہ سے الکتابی ہو گیا۔ اسی طرح اگر قرأت الکتابہ، اب یہاں پہ مفعول بھی بن رہا ہے، وہی کتاب ہے، تو اس کا آخری حرف جو ہے معرب ہونے کی وجہ سے اب اس پہ فتح آ رہی ہے۔ تو یہ ایسا لفظ جو اپنی آخری شکل تبدیل کرے آخری حرف کی کلام کے اندر عوامل کی وجہ سے، تو اسے معرب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے الکلمۃ التي لا يتغیر آخرہ بتغییر وضعہ فی الکلام یسمى المبنی۔ یہاں مبنی کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ کلمہ جو اپنے آخر کو تبدیل نہ کرے، چاہے جائے کہ کلام کے اندر اس کے پیچھے عامل بھی موجود ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مبنی ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا، اس کا اعراب وہی رہتا ہے۔ یہ جس طرح حروف ہیں، یہ تمام حروف مبنی ہوتے ہیں، یا جس طرح یہ ضمائر ہو گئے، ہوا، اب ہوا جو ہے یہ اپنا اعراب تبدیل نہیں کرتا، یہ مبنی ہوتا ہے۔ اب اس کے ہوا ضربہ، کہ اس نے مارا، اب ہوا جو ہے واو کے اوپر یہاں پہ فتح آ رہی ہے، جبکہ ہونی اس کے اوپر ضمہ ہونی چاہیے، تو یہ تقدیری طور پہ ضمہ ہے، لیکن اپنی حالت اس نے مبنی ہونے کی وجہ سے تبدیل نہیں کی۔ تو ایسا لفظ جو اپنی آخری حالت کو تبدیل نہ کرے اور وہ اپنی حالت میں موجود رہے، تو اسے مبنی کہتے ہیں، یہ معروف ہے۔ اس کے بعد ہے ہناک المبنیات من الاسماء منہا، یہ اسماء میں سے جو مبنی اسماء ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہناک المبنیات من الاسماء منہا، کچھ اسماء مبنی ہوتے ہیں، وہ کون کون سے؟ اسماء الاستفہام، استفہام کے حروف جیسے کیفا، اینا، تو یہ جو ہیں یہ کیفا ہی رہتا ہے، کیفو کبھی نہیں آتا، یا کیفی کبھی نہیں آتا، اپنی حالت تبدیل نہیں کرتا، اینا ہی رہے گا، اینو کبھی نہیں آتا۔ اسی طرح الاعداد المرکبہ، وہ اعداد جو ہیں پیچھے ہم نے پڑھے تھے، وہ 13 سے 19، 13 14، 15، تو یہ 15 نہیں ہو سکتا، یہ 13 ہی رہے گا، یہ اعداد مرکبہ ہیں کچھ خاص۔ اسی طرح ضمائر، جیسے میں نے اوپر ہوا بتایا، ہوا، ہما، ہم وغیرہ، یہ ضمائر بھی یہ تمام ٹھیک ہیں، یہ اسماء ہیں اور یہ مبنی ہیں، یہ اپنی حالت تبدیل نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہے ينقسم الاسم المعرب من حيث التنوين الى قسمين،
معرب اسم جو ہوتا ہے وہ تنوین کے اعتبار سے دو قسم پر ہوتا ہے، مصروف، المصروف والممنوع من الصرف۔ یعنی معرب اسم کے اوپر تنوین آتی ہے، جیسے دو زبر دو پیش دو زیر آنا، لیکن تنوین آنے کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے المصروف اور دوسرا ہے الممنوع من الصرف۔ مصروف جو ہے اس کے اوپر تنوین لائی جا سکتی ہے، اور ممنوع من الصرف جو ہوتا ہے اس کے اوپر تنوین نہیں آتی، جیسے احمد، تو احمد ہوتا ہے، احمدن نہیں ہوتا۔ یہ ممنوع من الصرف اس مکمل بحث ہے نحو کے اندر، وہ آگے اگر آئے گی تو وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ممنوع من الصرف کے اوپر تنوین نہیں آتی، اور مصروف جو ہوتا ہے اس کے اوپر تنوین داخل ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے تنوین کے حوالے سے اس کی دو قسمیں بنائی گئی ہیں، ایک پہ تنوین داخل ہوتی ہے، دوسرے پہ تنوین نہیں آتی۔ اس کے بعد ہے ينقسم الاسم المعرب من حيث التنوین الى قسمین۔ یہ وہی سوال ہے کہ معرب تنوین کے اعتبار سے دو قسموں پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کل جمع ثالثه الف زائدۃ بعدها حرفان او ثلاثة وسطها ساکن منتہى الجموع۔ یہاں منتہى الجموع کی تعریف کی جا رہی ہے کہ منتہى الجموع کسے کہتے ہیں، یعنی جمع کی انتہا ہو جاتی ہے اسے کسے کہتے ہیں۔ یہ تعریف کی گئی کہ ہر جمع جس کا تیسرا حرف الف ہو، الف زائدہ ہو، اور اس الف کے بعد دو حرف ہوں یا تین حرف ہوں، وسطها ساکن، اس کا درمیانی جو حرف ہے وہ ساکن ہو، ایسے لفظ کو، ایسے وزن پر آنے والے لفظ کو منتہى الجموع کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ مساجد، مساجد، مجالس، یہ جو وزن ہے مساجد، میم، یہ میم اور سین یہ دو ہو گئے، حرفانی، کل جمع ثالثہ الف، اس کا تیسرا حرف جو ہے الف ہوگا۔ اب مساجد کے اندر تیسرا حرف الف ہے، میم سین دو ہو گئے، تیسرا الف ہو گیا، اور بعدها حرفان، اس کے بعد دو حرف ہوں گے، جیم اور دال، یہ دو حرف ہیں، اس کے بعد مساجد، او ثلاثۃ، یہ تین بھی آ سکتے ہیں، اس کے بعد وسطها ساکن، اس کا جو وسط ہوگا وہ ساکن ہوگا۔ تو یہ اس ایسے حرف کو، ایسے لفظ کو جمع منتہى الجموع کہا جاتا ہے، جیسے مساجد اور مجالس، جو میم اور سین پہلے دو ہو گئے، تیسرا حرف الف ہو گیا، اس کے بعد دو حرف ہیں، تو یہ منتہى الجموع کی تعریف ہے، اور اس کی مثال ہم نے پڑھ لی۔ اس کے بعد ہے تاللہ لنروین الحریۃ بالدماء یوجد فی هذه الجملہ اسلوب القسم۔ یہاں قسم کے اسلوب کی بات کی جا رہی ہے کہ قسم کس طرح عربی میں استعمال ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پہ یہ تاللہ لفظ استعمال ہوا ہے، تاللہ، یہ قسم کا اسلوب استعمال ہوا ہے، تو یہ اسلوب قسم بتایا جا رہا ہے، اس کی تفصیل ہے مزید، لیکن فی الحال یہی کافی ہے۔ آگے ہے اسلوب مدح۔ پیچھے اس جملے میں قسم کے بارے میں بتایا گیا، قسم کس طرح اٹھائی گئی ہے کہ اس میں تاللہ جو ہے یہ تا استعمال کیا گیا اللہ کے پیچھے، تو یہ قسم تھا۔ اس میں اسلوب مدح استعمال ہوا ہے، نعم العادل عمر بن عبد العزیز، کہ بہترین عدل کرنے والے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یوجد فی هذه الجملہ، اس جملے کے اندر تعریف کرنے کا اسلوب بیان کیا گیا ہے، وہ کس لفظ کے ذریعے؟ نعمہ کے ذریعے۔ اس کے بعد ہے بئس التاجر محتکر السلع، یوجد فی هذه العبارة
اسلوب الذم، یہ کسی کی مذمت کرنے کا اسلوب کیا ہے؟ اوپر قسم کھانے کا اسلوب، پھر یہاں پہ تعریف کرنے کا اسلوب، یہاں مذمت کرنے کا اسلوب عربی میں، کہ مذمت کرنے کا بئس التاجر، بئس کے ذریعے نعمہ بئس یہ استعمال ہوتے ہیں، اس کی بھی ایک بحث ہے نحو کے اندر، کہ سب سے برا تاجر وہ ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، تو یہ بئس التاجر محتکر السلع، یہ یوجد فی هذه العبارہ اسلوب الذم، اس کے اندر مذمت، کسی کو برا کہنے کے لیے، کسی کی برائی بیان کرنے کا اسلوب بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ہے یستثیر الشیء الدہشۃ لصفۃ قویۃ بارزۃ فیہ حسنا او قبحا یسمى اسلوب التعجب۔ اسلوب تعجب کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ کسے کہتے ہیں، کہ کسی شے، یستثیر الشیء، کہ کسی شے کے اوپر دہشت کا اثر ہوتا ہے، دہشت طاری ہوتی ہے، لصفۃ قویۃ بارزۃ، کسی ایسی صفت کے ذریعے جو قوی ہوتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے، فیہ حسنا او قبحا، پھر وہ صفت بری بھی ہو سکتی ہے یا اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب کسی شے کے اندر ایسی دہشت ظاہر ہو کہ جو صفت کے ذریعے ہو یا کسی کی برائی کے ذریعے ہو، وہ برائی ہو یا اچھائی ہو اس کی، تو اس پہ اسلوب تعجب اسی کو کہتے ہیں۔ جیسے کسی کے بارے میں آپ کوئی تعریفی کلمات کہتے ہیں، ایسی تعریف جو کسی دوسرے میں نہیں پائی جاتی، تو وہ تعجب ہوتا ہے اس پہ کہ اچھا اس نے ایسا کام کر لیا۔ تو یہ ایک دہشت پیدا کرنے والی جو بھی تعریف ہوتی ہے، تعریفی کلمہ جو ہوتا ہے، وہ اسلوب تعجب ہوتا ہے۔ یا کسی نے کوئی ایسی برائی کر لی، ایسا برا کام کر لیا جو متوقع نہیں تھا اس سے، یا لوگوں کے درمیان عام نہیں تھا وہ کام، تو اس سے بھی ایک دہشت اور حیرانگی طاری ہوتی ہے انسان کی طبیعت پہ۔ تو ایسی کوئی بھی چیز جو تعریفی طور پہ حیرانی کا سبب بنے یا برائی کے طور پہ حیرانی کا سبب بنے، تو اسے اسلوب تعجب کہتے ہیں۔ تعجب کے بارے میں آگے آ رہا ہے کہ للتعجب صیغ متعددۃ منہا، کہ تعجب کے لیے کچھ صیغے ہیں جو عربی کے اندر استعمال ہوئے ہیں، جیسے ما احسن ہو گیا، یہ اس طرح کے کلمات جو عربی میں استعمال ہوئے ہیں تعجب کے لیے، تو یہ صیغ غیر قیاسیۃ، یہ صیغے جو ہیں غیر قیاسی ہیں۔ اس کے بعد ہے تعجب کے صیغوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہے للتعجب صیغ متعددۃ منہا صیغ قیاسیۃ، غیر قیاسی صیغے بھی ہیں اور قیاسی صیغے بھی اس کے اندر موجود ہیں، جس کے ذریعے تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے عربی میں۔ وہ صیغے ایسے ہیں جو قیاسی ہیں اور غیر قیاسی ہیں۔ اس کے بعد ہے الاسلوب الذي يحث المخاطب على امر محمود ليفعله يسمى اسلوب الاغراء۔ یہاں اسلوب اغراء کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اسلوب اغراء کسے کہتے ہیں۔ اوپر اسلوب تعجب کے بارے میں بتایا گیا کہ جو چیز کسی چیز میں حیرانی پیدا کرے، اور یہاں اسلوب اغراء کا مطلب ہے کسی چیز کو، کسی انسان کو کسی چیز پر ابھارنا، کسی اچھے کام کے اوپر آمادہ کرنا، اسے کسی اچھے کام کے اوپر ابھارنا جو ہے، یہ اسلوب اغراء کہلاتا ہے۔ الاسلوب الذی، وہ اسلوب الذی یحث المخاطب، کہ مخاطب کو جس کے ذریعے ابھارا جائے، علی امر محمود، کسی اچھے کام کے اوپر، لیفعلہ، تاکہ وہ اس کام کو سر انجام دے، اس کام کو کرے، تو ایسے اسلوب کو اسلوب اغراء کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تنبیح المخاطب الی امر مذموم لیتجنبہ یسمى اسلوب التحذیر۔ یہاں اسلوب تحذیر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اسلوب تحذیر کسے کہتے ہیں۔ اسلوب تحذیر کا مطلب کسی مخاطب کو تنبیہ کرنا کہ وہ کسی برے کام سے اجتناب کرے، کسی کو کسی برائی سے روکنا، یہ اسلوب تحذیر ہے۔
اور کسی کو کسی اچھائی کے اوپر حکم دینا، اچھائی کے بارے میں اسے ابھارنا، یہ اسلوب اغراء ہے۔ جیسے اسلوب اغراء میں مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں الصبر انہ مفتاح الفرج، تو یہ جملہ جو ہے اسلوب اغراء ہو جائے گا کہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ صبر جو ہے یہ کشادگی کی چابی ہے، یہ جملہ اسلوب اغراء کہلائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو کہتے ہیں ایاک الکذب والغدر، کہ جھوٹ نہ مت بولیے، دھوکہ مت دیجیے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو یہ اسلوب تحقیر ہو گیا۔ اس کے بعد ہے اسلوب یذکر فیہ اسم ظاہر بعد ضمیر المتکلم غالبا لبیان المقصود منہ یسمى اسلوب الاختصاص۔ یہاں اسلوب اختصاص کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اسلوب اختصاص کسے کہتے ہیں؟ اسلوب اختصاص ایسا اسلوب جس کے اندر فیہ اسم ظاہر، جس کے اندر ظاہر اسم ذکر کیا گیا ہو، بعد ضمیر المتکلم، ضمیر متکلم کے بعد اسم ظاہر ذکر کیا گیا ہو، لبیان المقصود، اس مقصود کو بیان کرنے کے لیے جو اس جملے کے اندر ہے۔ مثال کے طور پہ نحن المسلمین نسعى الى الاسلام، یا نحن شباب مستقبل الامہ، تو یہاں جو ہے اسلوب اختصاص استعمال کیا گیا ہے کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو کوشش کرتے ہیں اسلام کی طرف، یا ہم وہ شباب ہیں، نحن شباب مستقبل الامہ، کہ ہم وہ شباب ہیں جو امت کا مستقبل ہیں، ہم نوجوان۔ تو یہاں پہ یہ شباب جو ہے لفظ، اور پچھلے جملے میں نحن المسلمین جو ہے لفظ، یہ مفتوح ہے، حالانکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نحن کے بعد المسلمون ہونا چاہیے، تو یہ مفتوح ہے، یہ اسلوب اختصاص ہے۔ یہاں مسلمین کہہ کر، یہ شبابہ کہہ کر، اس کے اوپر مفتوح جو آئی ہے، یہ اختصاص کیا گیا ہے اس جملے کے اندر کہ مسلمین جو ہیں وہ ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ غالباً لبیان المقصود منہ، کہ ان کا یعنی پیچھے جو ہے فیہ اسم ظاہر بعد ضمیر المتکلم، نحن ضمیر متکلم ہو گیا، اس کے بعد المسلمین جو ہے یہ مسلمین اسم ظاہر ہے، اور اس مسلمین کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ یہ ظاہر کر کے کہ مسلمین کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ صرف اسلام کے لیے ہی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرے جملے میں نحن الشباب کہہ کر، یہ نحن ضمیر متکلم ہو گیا، الشباب آگے جو لفظ آ رہا ہے یہ اسم ہے جو ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ شباب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلوب اختصاص استعمال ہو رہا ہے کہ شباب، یہ نوجوان جو ہیں، یہی جو ہے مستقبل الامہ، امت کا مستقبل یہی نوجوان ہے، یہ اختصاص ہے۔ اور پیچھے اختصاص ہے کہ اسلام کے لیے کوشش کرنے والے یہی مسلمان ہیں۔ تو جب ایسا کوئی جملہ استعمال ہوتا ہے جس کے اندر اسم ضمیر کے بعد اسم ظاہر موجود ہوتا ہے اور اس کا مقصد جو ہے خاص ہوتا ہے بیان کرنے کا، تو اس کو اسلوب اختصاص کہا جاتا ہے۔ علم صرف و نحو کے حوالے سے یہ لیکچر اگر آپ کو مفید لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔